الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق ہے، دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ہر قسمی مشکلات کے حل کے لیے ہے اور ہر قسمی مراد کو پانے کے لیے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس وظیفہ کو کرنے سے انسان اپنے دشمن پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کام میں کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی دشمن ہے جو وار کرتا ہے یا کوئی دشمن کسی قسم کی رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، تو ہر کام میں انسان اپنے دشمن پر بھی غالب آئے گا اس وظیفہ کے کرنے سے، اور ہر قسمی مراد کو پانا ہے تو مراد بھی پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مثال کے طور پر شادی میں رکاوٹ ہے یا پھر کوئی جناب علی دشمن وار کرتے ہیں، نکاح میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، منگنی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، یا دنیاوی کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، یا دینی کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، یعنی ہر قسمی رکاوٹ بھی ٹوٹ جائے گی اور اپنے دشمن پر بھی غالب رہیں گے اور ہر قسمی مراد بھی پوری ہوگی، چاہے جائے وہ شادی کا مسئلہ کیوں نہ ہو۔ تو اس وظیفہ کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجات، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کر، یعنی عام طور پر جس طرح نفل حاجات پڑھی جاتے ہیں، پہلی رکعت میں ثنا، پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سی سورت ملا دیں، اور پھر رکوع سجود کے بعد پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف اور پھر کوئی سورت پڑھیں ساتھ، پھر جناب علی رکوع سجود کر کے اتحیات میں بیٹھ کر سلام پھیر دیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر 11 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر 313 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ 313 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر جناب علی 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ 5 دن لگاتار کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کی دل کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔